پہ کراچی میں قاتلانہ حملہ ہوا، اللہ نے ان کو تو محفوظ رکھا ہے، لیکن شہاب بھائی وہ بھی عالم تھے، وہ بڑے سیریس حالت میں ہسپتال میں ہیں، اور ایک گارڈ جو ہے وہ اسی وقت موقع پہ مر گیا۔ دعا کریں، ایسے عالم جو ہے نا جی، یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں، عالم اسلام کے لیے سرمایہ ہے۔ تقی صاحب اتنا بڑا آدمی ہے ماشاءاللہ، اتنے بڑے علم والے ہیں، اتنے بڑے فضل والے ہیں، اور خاص طور پہ اقتصاد اسلامی پہ جتنی ان کی نظر ہے، میں نے باہر آج تک کوئی عالم ایسا نہیں دیکھا۔ اور جو دارالعلوم ہے ماشاءاللہ، جو کراچی کا سب سے بڑا مدرسہ ہے، صرف اس میں پتہ نہیں دنیا کے علماء طلباء پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور حضرت اس وقت بھی خود بھی بخاری شریف کا درس دیتے ہیں۔ تو دل سے دعا کریں کہ اللہ صرف پاکستان میں نہیں، پورے عالم اسلام میں علماء کی حفاظت کرے۔ یہ جب تک علماء ہیں گاڑی چلتی رہے، اگر انجن ہی نہ رہا تو ڈبے کیا چلیں گے، وہ تو وہیں ختم ہو جائیں گے۔ یہ علماء ہیں، ان کی محنت ہے، ان کی ہمت ہے، شجاعت ہے، رات دن کا چلہ کشی ہے کہ آج پوری دنیا میں الحمدللہ اسلام پھیلا ہوا۔ اس لیے دشمن نے اب ٹارگٹ جو ہے نا جی وہ بنایا ہے مسلمانوں کو، اور خاص طور پہ علماء۔ بہرحال پتہ تو ایسے قتل جو ہوتے ہیں، حملے جو ہوتے ہیں، پتہ شاید تو کوئی نہیں لگتا، کیونکہ یہ بڑی عالمی سازشیں ہوتی ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں گے وقت آئے گا بات کھلے گی، یہ بھی ہنود اور یہود کی سازش ہے، اور کسی کو کیا تکلیف ہے۔ مولانا اتنے نرم انداز میں لکھنے والے بندے ہیں کہ تقی صاحب کا اسلوب لکھنے کا ایسا ہوتا تھا، حق بات بھی کہنی ہے لیکن نرم انداز میں کہنی۔ تو الحمدللہ اللہ نے محفوظ رکھا، آئندہ بھی اللہ محفوظ رکھے۔ تمام دنیا کے علماء اور خاص طور پہ پاکستان اور ہندوستان کے علماء، اللہ تعالیٰ ان کو ہر شر سے، ہر دشمن کے حملے سے محفوظ رکھے۔ اللہم احفظہم عن کل سوء و مکروہ یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ تیرے سوا کیا سیکورٹی، کیا گارڈ، کیا پہرے، یہ تو بس ایک رسم دنیا ہے، ورنہ یہ پہرے دار خود تو برواتے ہیں۔ ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا نا جو اسکواڈ آگے پیچھے چلتے ہیں۔ میں ایک دفعہ گیا تو مجھے بھی کہا تھا انہوں نے، میں نے کہا جی آپ اسکواڈ دینے کے بعد مجھے مروانا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا جی کیوں؟ میں نے کہا جب اسکواڈ آگے چلے گا شوں کر کے دشمن جو کھڑا ہے بندوق لے کے، وہ پتہ لگ گیا بھی آ رہے ہیں، وہ تو ریڈی ہو گیا نا۔ اس طرح فقیر آدمی چپ کر کے چلا گیا، کسی کو پتہ ہی نہیں کہاں ہے مولوی مکی، کہاں آیا کہاں گیا۔ انہوں نے کہا جی ہم کیا کریں، مجبور ہیں، ہمیں آ کر ہے گورنمنٹ کا۔ میں نے کہا جی گورنمنٹ کو میں کہہ دوں گا میرے ساتھ تھے جو بس میری جان چھوڑ۔ ایک ایس پی ہوتے تھے، اللہ زندہ ہیں یا فوت ہو گئے، زندہ ہیں تو اللہ ہدایت ہے، وہ اس زمانے میں سی آئی ڈی کا بڑا سینئر موسٹ آفیسر تھا۔ وہ مجھے ملنے کے لیے، انہوں نے کہا مکی صاحب سیکیورٹی ایک ہے، اپنے ڈرائیور کو بھی یہ نہ بتانا کہ کل میں نے کہاں جانا ہے۔ یہ ڈرائیور بھی پیسے لے کے مرواتے ہیں۔ کسی کو یہ علم نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے مدینہ جانا ہے، جدہ جانا ہے یا طائف جانا ہے۔ جب صبح گاڑی میں آ کے بیٹھ جائے اور گاڑی شہر سے نکلے تو کہو یار میں نے جانا تو چلو ادھر چلو۔ نہ کسی کو پتہ ہوگا، نہ کسی سیکیورٹی کی ضرورت ہے، نہ پہرے کی ضرورت ہے۔ اگر بتا دو گے تو پھر خطرہ ہے۔ تو اصل بات یہی ہے۔ بہرحال ہم اللہ کے حرم میں ان کی حفاظت پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم تو بے بس لوگ ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، جو علماء کے، مدارس کے، دین کے دشمن ہیں ان پہ اپنی طرف سے قہر نازل فرما۔ ہم کیا کر سکتے، ہمارے بس میں کیا ہے؟ ہمارے بس میں تو بس اللہ کے آگے رونے کے سوا کوئی حل ہی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے بھی یہی دعا مانگی تھی نا کہ یا اللہ آج میرے سامنے کھڑے ہو کر میرے چچے کا بیٹا ہے، داماد ہے، اور میری توہین کرتا ہے، میری
بیٹی کو طلاق دی، حضور کو تھوکا نہ ہو گیا. تو آپ بھی جلال میں آ گئے، فرمایا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، یا اللہ اس پر جنگل کا کتا مسلط کر. تو اللہ ان پر بھی اپنی طرف سے کوئی مسلط کرے، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. www.darsequran.com www.darsequran.com